معاشرے فرد واحد سے بنتے ہیں اور جمہوری اصل طاقت کی علامت ہے۔ آج 15 سپٹمبر کو عوامی طاقت کے اعتراف کا دن ہے، یعنی آج ورلڈ ڈیموکریسی ڈے منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں عالمی یوم جمہوریت منانے کا مقصد عوامی طاقت اور اس کی رائے کو سب سے زیادہ اہم سمجھا جانا ہے۔ یہ دن 2007 میں UN کی جنرل اسمبلی میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے تحت دنیا بھر میں 15 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے۔ پافن کی جو ہے وہ چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسرت قدیم جو ہے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا بھی آپ کو سلام۔ وعلیکم السلام مسرت صاحبہ، آپ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج یوم جمہوریت کا عالمی دن ہم منا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، ہم لوگ باقاعدہ طور پر ان سٹینڈرڈز کو میچ کر رہے ہیں جو ہونے چاہیے؟ یہ تو اتنا آپ نے کمپلیکیٹڈ سوال کر دیا، اس لیے کہ اس کا جواب بھی میں پھر ایسے ہی دوں گی۔ بالکل ہم اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت ملک سمجھتے ہیں، حکومت ابھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس کے کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے کچھ ہم اسے کہتے ہیں، اس کے کچھ فیچرز ہیں، کچھ اس کے خصوصیات ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے کہ جمہوریت میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا اپنے اداروں اور اپنے رہنماؤں کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹرسٹ کے یہ جو ہے یہ پلر ہے، ایک ستون ہے جمہوریت کا۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا ادارے، آپ کے لیڈران، آپ کے منتخب جو آپ کے رہنما ہیں وہ کتنے آپ کے ریسپانسو ہیں، آپ کو اکاؤنٹیبل ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی، ریسپانسونیس، ٹرانسپیرنسی، شفافیت جسے ہم کہتے ہیں، یہ سارے وہ اس کے پلرز ہیں جمہوریت کے، جو کہ اگر ہم اس کو اپنے کانٹیکسٹ پاکستان میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم کچھ چیزیں اس میں اس پہ پورا اس طرح نہیں اترتے جو کہ جمہوریت کا خاصہ ہیں۔ اچھا مسرت صاحبہ، گزشتہ حکومت کے ہمارے سابق صدر جو گزرے ہیں ان کا نعرہ ایک تھا جمہوریت کو ہی لے کر کے، میں چاہوں گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ ان کا نعرہ تھا جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ اس نعرے کے ساتھ جب وہ واپس آئے تھے کہ جی ہمیں اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک سینگ بھی بڑی مشہور ہے کہ جی ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ۔ کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارا یہ پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا ڈگمگاتا رہتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جمہوریت کو جمہوریت ہی رہنے دیتے ہیں، اس کو ہم اپنے ذاتی سیاست کے لیے جب استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جس سے عوام ڈسٹرب ہوتی ہے۔ عوام جو اور جمہوریت کا جو اصلی اس کی جو شکل ہے وہ کسی فارم میں بھی ہمارے ہاں پھر ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت میں تھوڑا اپنے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، مطلب اگر آپ شروع کریں تو ان 70-75 سالوں میں ہم نے بہت لمبی ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے جس میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، اور اس میں ہم جمہوریت کا سبق سیکھتے رہے، پھر بھول جاتے تھے، پھر سکھایا جاتا، پھر بھول جاتے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم نے بحیثیت ایک فرد کے، پاکستان کے ایک شہری کو، شہری کے ہمیں خود اس کو جو ہے اس کی وہ خصوصیات کو سمجھنا پڑے گا، اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر مطلب جو پریکٹیکل جو جمہوریت ہے جس میں ہم ایز این انڈیویجول حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جمہوریت ہماری وجہ سے ہے۔ اور اگر ہم انفارم ہوں گے، اگر ہم جو ہیں ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ کی میں بات نہیں کری، ایجوکیٹڈ وہ کہ جمہوریت کے رموز کیا ہیں، اور ہم جو ہیں اس کے اوپر انفارم نہیں ہوں گے تو ہم جمہوریت کا ایک جو بڑا جو ایک میں کہتی ہوں کہ بنیاد ہے وہ پھر مس ہو جاتی ہے، اور وہ چونکہ بنیاد ہے تو جب بنیاد میں اس قسم کی کمزوریاں ہوں تو نیچرلی وہ پروسیس طرح نہیں چلتا، کیونکہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے سٹیزن کی انگیجمنٹ۔ جب تک کہ عوام انگیج نہیں ہوں گے اس پورے عمل میں، اس پورے پروسیس میں، وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ نکھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ بالکل مسرت صاحبہ، آپ نے ٹھیک کہا
میں اصل میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم اکثر سیاستدانوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ جناب لولی لنگڑی ہی صحیح لیکن جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے، یہاں پر ہمارا مقصد ہے جمہوریت کو اس کی اصل روح کے مطابق ہم بحال رکھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں لولی لنگڑی کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے؟ اگر یہ سٹینڈرز ہیں تو ہم کیوں اس کو اس کی اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یا پھر ہمیں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جناب اس سٹیٹمنٹ کو رکھیں کہ جناب لولی لنگڑی سے ہی ہم نے بحال رکھنی ہے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اتنا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ریمارک ہے جس کے اوپر ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اس ریمارک کو، کیونکہ میں نے اب سے کہا جمہوریت میں ہر ایک حصے دار ہے، جمہوریت کو بنانے میں، جمہوریت کو اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑا کرنے میں ہم سب کا حصہ ہے، اور اس میں ظاہر سیاستدان کا ایک خاص رول ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ہسٹری پہ دیکھیں جسے ہم پولیٹیکل ہسٹری کہتے ہیں، تو اگر اس ہسٹری میں دیکھیں تو انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے کندھوں پر جمہوریت کو نبھانے کی، اس کو اٹھانے کی، اس کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری اس طرح سے نبھا نہیں سکے۔ دوسری جو چیز ہے، ہمارے ہاں دیکھیں ہم ایک کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابھی رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کنٹرول ہے، ہم کنٹرولڈ قوم ہیں، ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، چاہے وہ ہمارے حکومتی ادارے ہوں، چاہے وہ ہمارے لیڈران ہوں، چاہے ہمارے جو بھی جس لیول پہ کسی کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہاں پر اس طرح کی وہ کنٹرولنگ اچھا مسرت صاحبہ، کنٹرول کرنے میں کا ویسے سسٹم اگر آپ ہے۔ مجھ سے جہاں اتفاق کریں گی تو میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ ہم ساری ذمہ داری اپنے سیاستدانوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جمہوریت شاید جو اگر وہ بتائیں گے تو ہی جمہوریت ہے، وہ امپلیمنٹ کرائیں گے تو ہی جمہوریت ہے۔ میری نظر میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت کسی ملک میں رہنے والے سٹیزن کے، ہر کسی کی انڈیویجولی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ آج اس خاص دن کے موقع پر آپ کیا بتائیں گی ایک سٹیزن کو؟ میرا سینٹینس نہیں پورا سنا۔ جی میں نے کہا کہ کچھ ذمہ داری جو ہے بالکل پڑتی ہے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز پہ۔ اگر آپ کو وہ جو ہے آپ کو وہ ایک ایسے راستے پہ لگا دیتے ہیں کہ جہاں پر ان کو نہ سٹیزن کی انگیجمنٹ چاہیے، نہ سٹیزن کا ایجوکیٹڈ ویل انفارم چاہیے، ان کو بس وہ چاہیے جو ان کے نام پہ ٹھپا لگا دے۔ پلیز اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بہت بڑا رول ہے۔ میں فیلڈ میں کام کرتی ہوں، میں آپ کی بات سے نگیٹ نہیں کر رہی، بالکل وہ ہوگا مسرت صاحبہ۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ انڈیویجولی ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ جی ہم میں بتانے جا رہی تھی، لیکن آپ نے چونکہ مجھے آپ نے سیاستدانوں والی بات کر دی، میں آپ کو بتا ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک الیکٹوریٹ ہم دیتے ہیں نا، ووٹ تو ہم نے دینا ہے، چنتے تو ہم ہیں نا، تو ہم پہ تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کس کو چن رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم بھی تو انگیج نہیں ہوتے، ہم بھی تو جب الیکشن آتے ہیں تو تبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے جا کے ایک ذمہ داری پوری کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی۔ ووٹ کی حد تک ہم جمہوریت کو سمجھتے ہیں، جمہوریت ووٹ کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے جو کہ آپ کے ہاں ہمارے ہاں اس طرح سے گرو نہیں کیا جس کا ہم سمجھیں کہ ہاں ہم نے بحیثیت عوام جو ہے وہ اپنے اداروں کو بھی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، یا ان سے کہیں پر ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرانا ہے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ میں نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ آپ کا کہ یہ جمہوریت کا یہی حسن ہے، اداروں ظاہر کا ہے، اور عوام کا آپس میں ایک رابطہ مل جل کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مسرت قدیم صاحبہ، آپ آج کے اس اہم دن کے اوپر ہمارے اور سہرش اقبال کے فلسفے پر اگر عمل کیا جائے تو اقبال کی ہی بات سے آگے بڑھتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر شخص کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اپنی قوم کی تقدیر سمجھنی ہے اور اپنے اس پاور کو یوز بھی کرنا ہے جو کہ ووٹ کی پاور ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔